السلام علیکم مائی وزڈم فیملی، اور میں ہوں سلمان فیض۔ الحمدللہ، آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ ہمارے اس چینل وزڈم بھی سلمان فیض کے اوپر آسان قرآن کورس اور مختلف اور کورسز بھی قرآن سے ریلیٹڈ جو ہیں وہ کروائے جا رہے ہیں، جس میں تجوید اور گرامر کا کورس بھی یہاں پر موجود ہے الحمدللہ۔ اس حوالے سے میں نے ایک نئی سیریز جو ہے وہ شروع کی ہے، جو کہ استغفار اور صبح و شام کے ذکر و اذکار کے حوالے سے ہے، کہ ہماری صبح اور شام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہو اور ایک ایسا بانڈ بن جائے، تاکہ ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی جنت جو ہے وہ ہم حاصل کر سکیں۔ اور وہ تبھی حاصل ہو سکے گا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب جو ہے وہ حاصل کریں۔ اور اس کے لیے جیسے ہمیں معلوم ہے کہ دعائیں جو ہیں وہ عبادت کا مغز ہیں، اور ہم نے اسی وجہ سے اس سیریز کو سٹارٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس کچھ قرآنی اور احادیث میں ایسی دعائیں موجود ہیں جن کو اگر ہم یاد کر لیں اور ان کے لفظ بہ لفظ ترجمے کے بارے میں ہم کو پتہ ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں مناجات کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب خطا ہوئی تھی، تو اس وقت بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے استغفار کیا اور اپنی خطاؤں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو ہمارے لیے بھی زندگی میں یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ تو ہماری جو ویڈیو ہے یہ بیسکلی ہماری ہر فرائیڈے کی جو زوم کی لائیو کلاس ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو مختلف آوازیں پیچھے سے آ رہی ہوں کچھ، تو میں اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الحمدللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں، اور یہ 16th دعا ہے الحمدللہ۔ ہم اس سے پہلے یقیناً آپ لوگوں نے 15 دعائیں جو ہیں وہ یاد کر لی ہوں گی۔ تو آپ لوگوں سے میری جو آج کی دعا ہے، اس میں ہم قرآن پاک کی ایک نہایت ہی بابرکت اور پراثر دعا پر گفتگو کریں گے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے مانگی ہے۔ یہ دعا نہ صرف شکر گزاری کی اعلیٰ مثال ہے، بلکہ ہماری روزمرہ زندگی میں عاجزی، نیک اعمال اور اللہ کی رضا کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ یہ دعا اصل میں سورۃ النمل جو ہے اس کی آیت نمبر 19 سے لی گئی ہے، اور جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا کہ اللہ نے انہیں علم، نعمت اور حکومت عطا کی، اور دعا کی کہ وہ شکر گزار رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ یہ دعا شکر گزاری، عاجزی اور عمل صالح کے حوالے سے انتہائی مؤثر ہے۔ قرآن پاک میں ہم اس کی عربک پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ رب اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور ایسے نیک عمل کروں جو تجھے پسند آئیں، اور اپنی رحمت کے ساتھ مجھے اپنی نیک بندوں میں شامل کر لے۔ اب یہ جو دعا ہے اس کے حوالے سے اگر اس کا پس منظر دیکھ لیں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب جو تھے ان کا نام حضرت داؤد علیہ السلام تھا، اور یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت، علم اور حکمت اور پرندوں اور جانوروں کی زبان سمجھانے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ اور جب آپ نے ہم یہ سورہ نمل پڑھیں گے تو اس کی ڈیٹیل باقی ہم وہاں پر جا کے دیکھیں گے کہ چونٹی کی ایک وہاں پہ گفتگو آئی ہے، اور اس چونٹی کی گفتگو کو سنا تو وہ مسکرائے، اور تب انہوں نے یہ دعا جو ہے یہ مانگی۔ اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ شکر گزار رہیں، والدین کے لیے جو ہے وہ دعا کی، اور نیک اعمال پر قائم رہنے کی دعا کی۔ ہمیں معلوم ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے جاہ و جلال، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے یوں سمجھ لیں کہ اس سے پہلے شاید ہی کسی کو ایسی بادشاہت جو ہے وہ عطا کی ہو کہ جس میں جن بھی ان کے سلطنت میں ان کے انڈر میں تھے، اسی طرح سے پرندے اور تمام جانور، اور وہ ان کے پاس جو ہے ہم انشاءاللہ قرآن پاک کے مختلف مقامات پہ کس طرح سے ملکہ سبا کا تخت جو ہے وہ پلک جھپکتے میں ان کے پاس آ گیا، کس طریقے سے ان کے معاملات تھے۔ تو بہت ساری چیزیں ہمیں وہاں سے سیکھنے کے لیے جو ہے وہ ملتی ہیں۔ تو ہم ان کے تمام دعاؤں کے تشریح اور اس کے لفظ بلفظ معنی جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ رب اوزنی ان اشکر نعمتک، ربی اوزنی کہ اے میرے رب، اوزنی تو مجھے توفیق دے، اے میرے رب تو مجھ کو توفیق دے کہ میں اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کروں۔ یعنی کہ سب سے پہلی چیز ہے کہ اتنی جاہ و جلال کے بعد انسان کے اندر تکبر نہیں آیا، بلکہ ان کے اندر جو ہے وہ عاجزی آئی کہ اللہ تعالیٰ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی تو نے مجھ کو نعمتیں عطا کی ہیں، میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ میں جو ہوں ان پہ تیرا شکر گزار بندہ بن کر رہوں، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کے لیے بھی دعا کرنا اور ان کی نعمتوں کا اعتراف کرنا، یعنی کہ وا علی والدیہ، کہ ساتھ ہی ساتھ
ایک اللہ کے پیغمبر، ایک اتنی بڑی سلطنت کہ ایسی سلطنت کا کوئی آج تک بادشاہ نہ ہو، اور وہ جو ہے وہ ساتھ ساتھ اللہ کی شکر گزاری کر رہے ہیں اور اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے جو دعا کی تھی آپ نے دیکھی ہوگی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، تو اس میں بھی کہ آپ نے کہ ربی حبلی حکم والحقنی بالصالحین واجعلنی لسانا صدقا فی الآخرین واجعلنی ورثۃ جنت النعیم، تو وہ دعا بھی بہت خوبصورت ہے۔ اس میں بھی آپ نے یہی عاجزی، شکر اور نیک لوگوں کے لیے ساتھ جو ہے وہ دعائیں کرتے ہوئے دیکھا، اور جو حضرت ابراہیم کی پہلے دعا تھی اس میں انہوں نے اپنے والدین کے لیے دعا کی، اور یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ تو ان عمل صالحا تردہ، کہ نیک عمل کرنے کی توفیق جو تجھے پسند آئے، ان کی جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ میں نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ نیک عمل کرنے کی توفیق مانگی، اور وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آئے عمل، یعنی کہ خالی وہ عمل نہیں کہ جو عمل ہو، لیکن وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہو، جس پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ راضی ہو جائیں۔ یعنی کہ یہ بھی بہت خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے وہ عمل اللہ تعالیٰ ان کو کرنے کی توفیق دے دیتا ہے، جیسے آپ لوگ اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ یقیناً ہمارے اس میں نہیں تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعجاز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہم پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنی بڑی سعادت جو ہے وہ نصیب فرمائی ہے، اور ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام جو ہے یہ آنے والی نسل تک کو پہنچانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی، اور اس کے بعد وَإِدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ، یعنی کہ اللہ کی رحمت کے بغیر تو کبھی بھی کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو ہمیں اپنے رب سے اس کی رحمت جو ہے وہ درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب رحمت ہوگی تبھی ہمیں جو ہے وہ کامیابی جو ہے وہ مل سکے گی۔ اور فی عبادک صالحین، جس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میں جو ہوں صالح لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تو یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی کہا کہ نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہونے کی آرزو جو ہے وہ انہوں نے کی۔ تو ہماری بھی آرزو یہی ہونی چاہیے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں صالحین کی جماعت میں اٹھائیں بٹھائیں، انبیاء کی جماعت میں اٹھائیں بٹھائیں، اور ہمیں جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں اس کے اگر ہم فوائد اور برکات کو دیکھیں تو اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرنے کی یاد دہانی ہے، والدین کے حق کو پہچاننے کی تعلیم ہے، اور نیک اعمال کی رغبت اور برائیوں سے بچاؤ ہے، اور عاجزی، شکر گزاری اور اللہ کی رحمت پر انحصار ہے، دنیا اور آخرت میں عزت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس کے اگر ہم عملی طریقے کی بات کریں تو روزانہ فجر یا عشاء کے بعد یہ دعائیں مانگنی چاہیے ہم کو۔ جب بھی کوئی کامیابی یا نعمت ملے تو یہ دعا ضرور پڑھیں، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ سے شکر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ والدین کی خدمت اور ان کے حق میں دعا کرتے وقت یہ دعا جو ہے یہ پڑھنا بہت مؤثر ہے۔ امتحانات، نوکری، کاروبار اور زندگی کے بڑے بڑے فیصلوں کے وقت بھی اس دعا کو معمول جو ہے وہ بنانا چاہیے، کیونکہ ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے ہیں اس دعا میں۔ اور اس کے اگر ہم روحانی پیغام کو دیکھیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ نعمتیں ملنے کے باوجود انسان کو عاجز اور شکر گزار رہنا چاہیے۔ کامیابی صرف اللہ کی رضا اور اس کی رحمت سے ہے۔ آئیے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں تاکہ ہم بھی نیک لوگوں کی جماعت میں شامل ہو سکیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کا اگر کوئی سوال ہو یا کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہو تو ضرور کیجیے گا۔ آل رائٹ جی، آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس چینل کے اوپر ایک آسان قرآن کورس جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے، لائیو زوم کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور آپ کو گرامر جو ہے آسان گرامر کورس ساتھ ساتھ وہ بھی کرایا جا رہا ہے۔ میں نے ایک الگ سے پلے لسٹ جو ہے جو سمپل صرف درس قرآن کی ہے وہ بھی بنا دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارا الفاظ کا جو ترجمہ ہے مصباح القرآن سے رنگوں کے ساتھ، اس کی بھی ایک الگ سے پلے لسٹ میں نے بنا دی ہے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ڈفرینٹ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور گاہے بگاہے میں مختلف انفارمیشنس کے اوپر بھی ویڈیوز جو ہیں وہ میں ڈالتا رہتا ہوں۔ اپنی سیشن کے اختتام پہ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہو تو میں آپ کو گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں، نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو جو ہے جو ہم اپلوڈ کریں وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے، ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے، جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اور
آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے، اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں، ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تھا۔ خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے۔ تو میں اجازت چاہتا ہوں، آج آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔